اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم واللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کی خدمت میں جناب محسن اسلام حضرت ابو طالب علیہ السلام کی شخصیت کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ آج کی ہماری گفتگو جناب ابو طالب علیہ السلام کے لیے اس آیت کے سلسلے سے ہوگی کہ جو قرآن مجید کی سورہ شعراء کی آیت ہے۔ یہ تیسری آیت ہے کہ جسے میں جناب ابو طالب علیہ السلام کے لیے پیش کر رہا ہوں، جسے علماء کرام نے لکھا ہے کہ یہ آیت جناب ابو طالب علیہ السلام کی شخصیت کو سمجھاتی ہے، اور اس آیت کے جو مصداق ہیں وہ جناب ابو طالب علیہ السلام ہیں۔ محترم ناظرین کرام، جناب ابو طالب علیہ السلام کے لیے لوگوں کا بولنا اور لوگوں کی نفرت، لوگوں کا ان کے خلاف منہ کھولنا، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ یہ قدیم زمانے سے چلا آ رہا ہے کہ لوگ ان کے خلاف بولتے چلے آ رہے ہیں، اس لیے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت کا جو وعدہ کیا تھا اور جو نصرت کی ذمہ داری لی تھی جناب ابو طالب علیہ السلام نے، اس ذمہ داری اور اس وعدے کی وجہ سے جناب ابو طالب علیہ السلام کو لوگ برا بھلا اس وقت بھی کہتے تھے، کیونکہ ان کی وجہ سے وہ رسالت مآب تک نہیں پہنچ پا رہے تھے۔ یعنی جناب ابو طالب علیہ السلام کی وجہ سے لوگ رسالت مآب کو نقصان نہیں پہنچا پا رہے تھے۔ محترم ناظرین کرام، آج کی آیت کہ جس آیت میں واضح طور پر یہ ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پروردگار عالم نے ساجدین میں پایا ہے۔ قرآن مجید کی سورہ شعراء کی آیت نمبر 218 اور 219، دو آیتیں۔ آیت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین۔ اس آیت میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، اے پیغمبر، وہ خداوند متعال وہی ہے کہ جو تمہیں اس وقت بھی دیکھتا رہا جب تم اپنی نمازوں میں مشغول رہے، اپنی عبادات میں مشغول رہے، اور وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اور اس وقت بھی دیکھتا رہا جب تم ساجدین کے درمیان میں سفر طے کر رہے تھے۔ محترم ناظرین اکرام، بس ہمارا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جناب ابو طالب علیہ السلام کو دنیا پہچانے، ان کی معرفت حاصل کرے۔ اس آیت میں پروردگار عالم نے جناب رسالت مآب سے یہ فرمایا ہے کہ پروردگار عالم نے تمہیں ساجدین میں ہی دیکھا ہے، اور وہ ساجدین کون تھے؟ اب یہ بتائیں، لوگ ہمیں، اب دنیا ہمیں یہ بتائے کہ یہ جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پروردگار عالم ساجدین میں پا رہا ہے، یہ کن لوگوں میں پا رہا ہے؟ کیا یہ لوگ اس وقت کے ساجدین تھے کہ جب پیغمبر نے اعلان کیا تھا، اعلان نبوت بظاہر طور پر بعثت کے وقت، یا نہیں؟ بعض
مفسرین لکھتے ہیں کہ نہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ پیغمبر اکرم کو پروردگار عالم نے نسلاً بعد نسلن، جناب آدم سے لے کر پیغمبر اکرم تک پروردگار عالم نے پیغمبر اکرم کو اصلاب طاہرہ میں پایا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور منتقل ہوتا رہا ہے طاہر صلب سے طاہر صلب کی طرف۔ بلکہ ایک مقام پر جناب ابن عباس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ما زال النبی یتقلب فی اصلاب الانبیاء حتی ولدته امہ، پیغمبر اکرم اصلاب انبیاء سے منتقل ہوتے ہوتے وہاں تک پہنچے کہ جناب آمنہ بنت وہب سلام اللہ علیہا کے ذریعے سے اس دنیا میں تشریف لائے۔ یعنی پیغمبر اکرم جن اصلاب میں تھے، جن صلبوں میں رہے، پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہیں وہاں پر ساجدین میں پایا، یعنی سب کے سب سجدہ کرنے والے تھے، سب کے سب پروردگار عالم کی وحدانیت کا اقرار کرنے والے تھے، کوئی ایسا نہیں تھا کہ جو سجدہ کرنے والا نہ ہو۔ اچھا، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو سلسلہ ہے نسب کا کہاں تک جا رہا ہے؟ جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تک، اور جناب ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی شجرہ نسب کہاں تک جا رہا ہے؟ جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تک۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں جناب ابراہیم نے جس وقت کعبہ بنایا اور جس وقت وہ بن گیا تو اس وقت ایک دعا کی، وہ دعا قرآن مجید میں موجود ہے، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 35 ہے، 35 اس میں موجود ہے، ارشاد ہو رہا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ پروردگار عالم سے جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا کر رہے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ وقت یاد کرو کہ جب ابراہیم نے اپنے رب سے کہا پروردگار اس جگہ کو، اس شہر کو امن کا شہر بنانا، اور اس کے بعد ایک دعا کی وجنبنی، پروردگار مجھے اور میری اولاد کو، میرے بچوں کو اس بات سے باز رکھنا کہ ہم عبادت اصنام کریں، ہم شرک و کفر کریں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جناب ابراہیم، ایک نبی ہے جو دعا کر رہے ہیں اور اس طرح کی دعا کر رہے ہیں۔ اور یہ بتائیے جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا کر رہے ہیں، اب جناب ابراہیم کی نسل میں جتنے لوگ آئیں گے، جناب ابراہیم کی نسل میں جتنے لوگ آئیں گے وہ کبھی بھی پروردگار عالم کے علاوہ کہیں اور سجدہ نہیں کریں گے۔ قرآن کی آیت ہے جس کے لیے علماء نے لکھا، علماء فرما رہے ہیں کہ یہ قرآن کی آیت اس بات کی دلیل ہے کہ جناب ابراہیم سے لے کر اور ان کے آنے والی نسل تک سب کے سب اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ اس کے بعد علماء کرام اور اہل تفسیر اور اہل تاریخ کہتے ہیں کہ یہ یاد رکھیں وہ لوگ تھے کون؟ ہم اجداد النبی و آباؤہ ساجدون للہ علی دین۔ محترم ناظرین کرام، علماء کرام فرما رہے ہیں کہ وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اجداد تھے، آباء و اجداد تھے، جو ساجدین رہے، جو سجدہ کرنے والے رہے، اللہ کے لیے صرف اور صرف اللہ کا سجدہ کرتے تھے، اور دین حنیف پر تھے، دین ابراہیمی پر تھے جو کہ دین حنیف تھا، اس پر ہی تھے، اس کے علاوہ وہ کسی مذہب پر نہیں تھے، صرف اور صرف دین ابراہیمی پر تھے وہ سب کے سب۔ تو محترم ناظرین کرام، یہ آیت صاف طور پر یہ کہہ رہی ہے کہ دیکھو جناب ابراہیم کی اولاد اور جناب ابراہیم یہ لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے کبھی غیر خدا کو سجدہ نہیں کیا۔ تو جناب ابو طالب کون ہے؟ جناب ابو طالب جناب ابراہیم کی نسل سے ہیں اور جناب ابراہیم کی اولاد میں سے ہیں۔ تو اب کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک نبی کی دعا وہ خراب ہو گئی ہو، وہ رد ہو گئی ہو، قبول نہ ہوئی ہو، اور جناب ابراہیم نے جو دعا کی تھی کہ پروردگار میری اولاد کو بھی اس سے محفوظ رکھنا، وہ پروردگار عالم نے نہ سنی ہو؟ تو عزیزان گرامی، محترم ناظرین کرام، یہ آیت بھی واضح طور پر اس بات کی دلیل ہے کہ جناب ابو طالب علیہ السلام
بھی ان افراد میں ہیں کہ جن لوگوں نے کبھی بھی غیر خدا کو سجدہ نہیں کیا۔ محترم ناظرین کرام، آج کے لیے آج کی اس قسط میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ پھر اگلی قسط میں آگے کی حکایت اور کچھ گفتگو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کریں گے۔ تب تک کے لیے آپ حضرات کی بارگاہ سے وداع چاہتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد